बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए और अल्लाह पाक है और नहीं कोई बुराई से बचने की हिम्मत और नेकी करने की क़ुव्वत सिवाय अल्लाह की तौफ़ीक से। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और जो दुआ हम रोज़ाना पढ़ते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, उसके मानी है ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और जो दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा, कि अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं नफ़ा देने वाला इल्म और वो अमल जो तेरे दरबार में मकबूल हो और रिज़्क़ तय्यब दे। आज देखिए इल्म की अहमियत को हम मद्देनज़र रखेंगे। इल्म की क्या अहमियत है इससे पता चलता है सूरह तौहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मूसा कलीमुल्लाह को भेजा फ़िरौन के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये रब्बि इश्रह ली सदरी की दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम को आसान कर दे। और ये मूसा अलैहिस्सलाम को जब इस दुआ की इस मदद की ज़रूरत थी तो हमें किस कदर होगी। अब आप जब ये दुआ मांगी तो आप अब इमेजिनेशन से भी काम लें। जब सदर की बात करें तो अपने दिल अपने आमाल, यानी हम हमेशा अपने दिल अपने उसमें नज़र रखें कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। अब आप देखिए सीने में क्या है, दिल है। हम जब दुनियावी एतबार से जब देखते हैं किसी का दिल कमज़ोर होता है या उसको हार्ट की सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका सीना खोलते हैं और फिर उसके जो भी इस्लाह करनी होती है, जो भी करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, तो उसके दिल में किया जाता है। उसी तरह से रूहानी तौर से भी अगर किसी का सीना बंद है तो उसमें कोई बात जाती नहीं है। अब वो जब बंद सीने में कोई बात कैसे नहीं जाती, आप बिल्कुल ऐसे समझिए कोई बोतल है, उसका ढक्कन बंद है, उसमें आप कुछ डालना चाहें तो वो जाएगा नहीं। उसको क्या करना होगा कि आपको ढक्कन को खोलना होगा ताकि फिर उसके अंदर कुछ जाए। उसी तरह से पहले अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा सीना भींचे नहीं, अल्लाह आसानी के साथ मुझे ये इल्म आए मेरे दिल में। और जब अमरी की बात हो तो ये दुआ रखना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए कि अपने काम की, और जब लिसान की बात हो तो ज़बान का ख्याल और तवज्जो रखनी चाहिए कि अल्लाह मेरी ज़बान हमेशा हमेशा अच्छी रहे, अल्लाह हर वक्त जो है उससे खैर की बातें निकले और जो बात मैं कहूँ तो वो बात लोगों की समझ में आ जाए। जब दुआ मांगते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह ताहा में ही कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, जब मक्का वाले लोग उनकी बात समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, उनको ज़िज कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थक रहे थे, उनसे बेजार हो रहे थे, तो अल्लाह ने उनको ये दुआ सिखाई कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सूरह ताहा की बड़ी खूबसूरती है, अगर आप देखें तो ये शुरुआत अल्लाह ताला सूरह ताहा की करता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ताहा हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अब आप देखिए जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि कुरान हमने इसलिए नहीं नाजिल किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, तो क्या ये बात समझ में आ रही है? आज भी देखिए जहाँ कुरान की मजलिस हो, कुरान के लिए आप दावत दें तो लोग क्या उतनी ही दिलचस्पी से आते हैं जितना हम अगर बताएं कि यहाँ पे सेल लगी हुई है या यहाँ पे बहुत फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे शॉपिंग बहुत अच्छी, यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो लोग कैसे सराहते भी हैं और जाते भी हैं। लेकिन कोई ऐसी मजलिस की आप बात करें तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से लोग, जो बहुत गिने चुने लोग आ पाते हैं। तो ये चीज़ ज़माने में आज तक ये चल रही है, लेकिन इससे हौसला हारना नहीं चाहिए। क्या करना है, और ज़्यादा मज़ीद काम करते रहना चाहिए, अपने ऊपर भी काम करते रहना चाहिए, इल्म सीखते और सिखाते रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। और जब इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा तो हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि नफ़ा देने वाला इल्म हो, तो नफ़ा देने वाला इल्म वो कब होगा
جب آپ علم کی روشنی میں اپنا عمل کریں گے۔ تو جو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو علم نافع دے، اللہم انی اسألک علم نافع، تو نفع تبھی ہوگا جب ہم عمل کریں گے۔ جیسے کہ میں یہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تب 4 بات کا حساب لیا جائے گا۔ وہ 4 بات کیا ہے؟ یہ 4 سوال یہ ہیں کہ جوانی کہاں گزاری، عمر کس کام میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اب جوانی کہاں گزاری اور عمر کس کام میں گزاری، دونوں کو اگر ملا کے ایک سوال بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے الگ کیا، کیونکہ نوجوانی میں انسان کی خواہشیں، اس کے شوق کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کہ جب انسان نوجوانی میں اللہ رب العالمین کے قریب آئے اور اس کے ہدایت کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ تو اگر وہ کوئی بھی عبادت کا کام کرتا ہے تو اللہ کو بڑا محبوب وہ بندہ ہوتا ہے جو نوجوانی میں اپنی عبادت کرے۔ اور پھر اللہ پوچھے گا کہ عمر کس کام میں گزاری، یعنی ساری دنیا کی جو زندگی میں نے دی تھی 65 سالہ یا 70 سالہ، تو وہ عمر کہاں گزاری؟ کیا صرف دنیا بناتے، بچوں کا کریئر بناتے، یا بچوں کے لیے جائیدادیں بناتے ہوئے گزری، یا کوئی اور کام کیا؟ تو یہ سوال کا جواب دیے بغیر یہ 4 سوال کا کوئی ہلے گا نہیں۔ پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، یعنی مال یہ سارا کچھ دیکھیے آپ، رب اشرح لی صدری یہ بھی سورہ طٰہٰ میں ہے، رب زدنی علما یہ بھی سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اور اب یہاں پہ یہ حدیث کا جو مفہوم ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو فوراً سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ جو بھی ہم علم حاصل کریں تو اس میں برکت دے، اس کو عمل میں ہمارے لا، یا رب العالمین ہمارے علم اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو۔ اگر علم اور عمل میں فرق ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت میں بہت بڑا بگاڑ آ جائے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ آج دنیا بھر میں آپ دیکھیے جہاں جہاں ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لیکن جو قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے وہ عرب والے لوگ کتنے خاموش بیٹھے ہیں، جو حکمران طبقہ ہے وہ کتنا خاموش بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں، سورہ یہی طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے 124 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے میں اس کی دنیا کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ تو اگر ہم حکومت کے لیول پہ دیکھیں، اگر ہم ممالک کے حساب سے دیکھیں تو عرب لوگوں کے پاس اللہ نے تیل کی دولت دی تھی، لیکن اس تیل کی دولت پر وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا تیل ختم ہو جائے گا، ہمارا انحصار کم ہو رہا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سارے حرام کام کے ذریعے سے وہ کیا کریں گے، وہ اپنی معیشت کو صحیح کر رہے ہیں۔ تو وہ سنیما کھول رہے ہیں، وہ تھیٹر کھول رہے ہیں، وہ ایسے ایسے اسٹوڈیوز بنا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ والے کو بلا رہے ہیں اور ان سے شوٹنگ کروا رہے ہیں کہ آپ آئیے یہاں پہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک جاتے وقت ایک راستہ پڑتا ہے، وہاں فرمایا تھا کہ یہاں سے جلدی سے گزرو کیونکہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اس جگہ کو وہ لوگ ٹورزم بنا رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اس کے باوجود جب وہ پڑھتے ہیں کہ رب زدنی علما، اور اس کے بعد یہ جب آیت پڑھتے ہوں گے 124 نمبر کی، تو کیوں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ علم کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ان کی اپنی زبان میں؟ اس لیے کہ وہ جو سینہ ہے وہ ڈھکن بند ہے، وہ دل بند ہو چکے ہیں۔ آج غزہ میں جو ہو رہا ہے اور سب بے بسی کی جو تصویر بنے ہوئے ہیں، تو علم اور عمل میں فرق ہے، سینہ بند ہے، کان بند ہے، عمل اس سے کوسوں دور ہے، آپ ان کے عمل کو دیکھ لیں۔ اسی طرح سے یہ ہمارے یعنی چھوٹے لیول پہ اگر آپ دیکھیں، ایک گھر میں اگر آپ گھر کی بات کریں تو جن گھروں میں صرف دنیا بنانے کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے اگر وہ لوگ تگ و دو کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ان کو دنیا کی زندگی میں ہی کھینچ کے رکھ دیتا ہے، ان کو کوئی کام کرے بے برکتی رہتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ اسے تنگ دستی تو شاید نہ ہو، مال بہت ہو، مگر اسے چین نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہوگا، مال تو ہوگا مگر اس کو دل کا چین نہیں ہوگا۔ کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، بے سکون رہے گا۔ ہفتے اقلیم کا مالک بھی ہوگا لیکن اس کے پاس
سکون نام کی چیز نہیں ہوگی، بے کلی اور بے اطمینانی سے وہ نجات نہیں پائے گا۔ اور دنیا کی جتنی بے شمار کامیابی لے لے، میڈل لے لے اور بہت بڑے بڑے ایوارڈ لے لے اور بڑی بڑی پوزیشنز لے لے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیسے اجتماعی طور سے لوگوں کا استحصال کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا اور اس پہ پہنچا ہے، تو وہ اپنی ضمیر کی اس سے کبھی بھاگ ہی نہیں پائے گا، اور اس کے اندر کوئی امن اور اطمینان اور سچی مسرت یا سچی خوشی سے وہ بے بہرا رہے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی دنیا کی جو معیشت ہے اسے تنگ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں علم میں جب اضافہ کرے تو ہمارے عمل میں بھی اضافہ کر، ہمارے ساتھ وہ عمل ہو جو تیرے دربار میں مقبول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ علم دے جو تیرے دربار میں مقبول ہو، وہ عمل دے جو تجھے پسند ہو، اور رب العالمین ہمیں وہ رزق دے جو طیب ہو۔ اللہ ناجائز حرام کی طرف ہم کبھی نہ جائیں، اے اللہ طیب رزق دے۔ تو آج کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کا سینہ کھول دے، رب العالمین جو بھی سن رہا ہے اللہ رب العالمین ان کے لیے ان کا کام آسان کر دے، ان کے لیے ساری مشکلیں دور کر دے اور ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ان کے قول اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو، اور اللہ ہم سب کو رب العالمین رزق حلال اور طیب دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔